السلام علیکم. اچھا، ویکلی کلوزنگ 48,218 پہ آج ویک کلوز ہوا، اور سیکنڈ ویک ہے کہ مارکیٹ نے تقریباً 150 پوائنٹ کا جو ہے ویک آن ویک بیسس پہ 150 پوائنٹ لوز کر کے مارکیٹ نے بند کیے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب تک تقریباً 18 دن اس مہینے کے گزر چکے، اور منتھ آن منتھ بیسس پہ بھی مارکیٹ نے اب تک تقریباً 60 70 80 پوائنٹس کے لوز کیے ہیں. بازار میں اس مہینے فی الحال اب تک کوئی گین نہیں آیا ہے. اچھا، بازار میں جیسے میں پچھلے دنوں بھی اپنی واٹس ایپ وغیرہ پہ آڈیوز پہ یہ بات کرتا رہا کہ مارکیٹ میں کنسولیڈیشن کا فیز آئے گا، اور میں فی الحال نہیں دیکھ رہا کہ کوئی اپ سائڈ کا کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ امیجیٹ رکھنا چاہیے. اور پھر میں بار بار ایک بات یہ بھی کر رہا تھا کہ گورنمنٹ 12 تاریخ کو چلی جائے گی، 12 اگست کو، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے. یہ گورنمنٹ کے جانے تک کی ریلی ہے. تو فی الحال بازار بالکل ویسا ہی بیہیو کر رہا ہے، اور مارکیٹ میں کنسولیڈیشن ہی آئی ہے. میرے حساب سے یہ کنسولیڈیشن اچھی ہے. بازار میں ایک تو رینج بازار کی چھوٹی ہو گئی ہے، پھر بازار میں والیومز شرنک ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک اوور آل مارکیٹ کے لیے ایک اچھا سائن ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ نیوز فلو کس طرح کا ابھی ہمیں ملے گا. نئی گورنمنٹ، نئی کابینہ ابھی بیٹھی ہے. اب اس نئی کابینہ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بہت کریڈیبل لوگ ہیں، اور اپنی اپنی فیلڈز کے بہت پروفیشنلز ہیں. اور پاکستان میں ایسے پروفیشنلز پہلے بھی بیٹھتے رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ان کا ایفیلیشن ہوگی تو وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. لیکن کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ اسپیشلی فائنانس منسٹری ڈاکٹر شمشاد اختر، میری ایک بڑی ہوپ ہے کہ اب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اگر فائنانس منسٹر اگر شمشاد اختر ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ سخت ڈیسیجنز جن کو لینے سے بے شک عوام کو تھوڑا سا ابھی برڈن اور برداشت کرنا ہے، کیونکہ پاکستانی ہیں ہم لوگ تو 75 سال 76 سال سے برڈن ہی برداشت کر رہے ہیں. لیکن وہ کام جس سے میکروز پاکستان کے ٹھیک ہوں، جس سے ہماری اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جائے، جس سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ ہم پوری کر سکیں، تو یہ کرنے والی پوزیشن میں ہیں. اور ان میں وہ کوالٹیز بالکل پائی جاتی ہیں کہ یہ اس طرح کے سخت ڈیسیجنز یہ لے سکتی ہیں یہ خاتون. اور میرے حساب سے کہ جو میں دعا کرتا رہا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے 3 مہینے نہیں، کم سے کم بھی سال بھر یہ رہے، تو حالات اس طرف جاتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ لگ رہے ہیں. دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ابھی یہ سال 1.5 سال بھی جو نون لیگ والوں کی یا پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی، اب آج او جی ڈی سی کا نوٹس اس بات کا گواہ ہے، جو ابھی مارکیٹ بند ہونے سے پہلے لگا، کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ ہی بولا گیا ہم لوگوں سے. اور یہ پچھلے 30 40 سال سے یہی لوگ، ایک کا آنا دوسرے کا جانا، آپس میں باریاں بدلتی رہیں. پھر بیچ میں ایک تیسری پارٹی آئی، تو ماشاءاللہ تیسری پارٹی نے بھی وہی وتیرہ رکھا کہ جھوٹ عوام سے بولا، اور جھوٹ کی بیس پہ 4 سال گزارے، 3 سال گزارے، کسی نے 5 سال گزارے. کیئر ٹیکر پہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوگی. بہت سی چیزیں ابھی کھلیں گی، اور ابھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے اور آئیں گی کہ پچھلے 1.5 سال میں کیا ہوا، اور اس سے پچھلے کے 3.5 سال جو تھے 2018 کے بعد سے سمجھ لیں کہ اب تک کیا ہوا، وہ ایکچوئل فیگرز اب سامنے آئیں گی. مارکیٹ کو انہی چیزوں کا انتظار ہے. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ فائنانس منسٹری میں ڈاکٹر شمشاد اختر کا آنا ایک اچھا سائن ہے، مارکیٹ کے لیے بھی اچھا سائن ہے. وہ اچھا سائن دیکھیں پیورٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اگر آپ کو پیٹرول بڑھتا ہوا دکھے، بجلی بڑھتی ہوئی دکھے، اور آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اچھا سائن ہے، تو میں واقعی اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی بے شک تھوڑی سی ابھی اور بڑھ سکتی ہے. ابھی وہ سخت ڈیسیجن اور لیے جائیں گے جس سے میری اور آپ کی چیزیں نکلیں گی. یہ اچھا ہوگا. یہی کام نہیں کیے جا رہے تھے کیونکہ اپنا ووٹ بینک بچایا جا رہا تھا. یہ جو ووٹ بینک ہے اس نے بڑی مصیبت ڈالی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج تک ہم لوگ کبھی پولیٹیشنز کو، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو، کبھی جوڈیشری کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس ملک کی گڑبڑ کا. بیسیکلی ہم ووٹر ذمہ دار ہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو، الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کرتے. اور ہمارے سامنے اس الیکشن کو اور یہ آئین کو کچھ ایسا بنا کے سامنے رکھا گیا ہے کہ جیسے کوئی قرآن کوئی آیت ہے آئین، اور اس پہ عمل کرنے کا اللہ میاں نے فرض ہم کو کہا ہوا ہے، اور ووٹ ڈالنا جو ہے وہ شریعت میں لازم ہے. یہ سب ڈرامے بازی، اور یہ ہم لوگوں نے ایسے غلط لوگوں کو ووٹ دیے جس کی وجہ سے آج ہم یہ بھگت رہے ہیں. تو آئندہ کے لیے کم سے کم میری کمپین کا ساتھ دیں کہ ووٹ کسی کو نہیں دینا، اور دعا یہ کریں کہ الیکشن نہ ہو. یہ کیئر ٹیکر ایک اچھا ٹائم پیریڈ گزارے، اور یہ جو پچھلے 15 سال سے 10 سال سے جو مصیبت ہمارے سر پہ ہے میکرو انڈیکیٹرز کی، یہ ایک دفعہ ٹھیک ہو. ایک دفعہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والی پوزیشن پہ آئیں.
ہم کچھ بیچنے کی پوزیشن میں آئے. ہم نے اب تک جس گورنمنٹ نے بھی 6% جی ڈی پی کا راگ لا پائے اپنی قوم کے آگے کہ دیکھو میں 6% جی ڈی پی دکھا رہا تھا, وہ انتہائی جھوٹی جو ہے وہ تسلیاں اپنی قوم کو دے کے گئے, کیونکہ امپورٹ بیس کام کیا سارا. اور یہ آج جو ملک میں ڈالر کا حال ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہر چیز دنیا سے خرید کے خرچ کی, خود کچھ بنا کے بیچنے کی ہم میں طاقت نہیں تھی. یہ گورنمنٹ سخت ڈیسیجنز لینے کے لیے ہی آئی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سخت ڈیسیجنز ایک عام آدمی کے لیے ابھی اور برڈن بنے گا, لیکن یہ ملک کے لیے اچھا ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کابینہ ابھی اپوائنٹ ہوئی ہے, اس میں جو بھی وہ منسٹریز جن کا اکانومی سے اور اسٹاک مارکیٹ سے لینا دینا ہے, ان میں جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے بہت کریڈیبل لوگ ہیں. ان سے مجھے امید ہے, کیونکہ سیاست نہیں کریں گے, وہ سچ بولیں گے, جتنا برا ہے وہ برا ہمیں دکھائیں گے کہ یہ ایکچوئل فگر ہے. اور انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر ہم اس سختی کی وجہ سے, اس ٹینشن کی وجہ سے, جو ٹینشن ابھی لوگوں کو ہے کہ 290 روپے کا پیٹرول ہے, یہ 310 320 نہ ہو جائے, تو بے شک ہو جائے. میں ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ 350 بھی پیٹرول ہو سکتا ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی یہ پوزیشن رہی اور ہمارا ڈالر روپی پیرٹی اگر یہ رہی, تو ڈیفینیٹلی ہم آگے بھی آئل کو بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ اچھا ہوگا, یہ کام ہو جانے چاہیے تھے. آئی ایم ایف کے پاس جانے میں جو 1 سال اسحاق ڈار صاحب نے ضد بحث کی, اس ضد بحث نے ہم کو مروا دیا. پہلے چلے جاتے تو یہ حشر نہ ہوتا. مارکیٹ کنسولیڈیٹ کرے گی ابھی, اور اوور آل دیکھیں بازار میں ویلیویشن 95-96% شیئرز کی ویلیویشنز میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ 41,000 انڈیکس والے ریٹس پہ ہیں, تو پھر ان میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھی امید رکھیں اور انتظار کریں اس بات کا کہ کیئر ٹیکر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ واقعی اتنے کریڈیبل ہیں کہ وہ دنیا میں بھی پاکستان کے لیے کچھ بہتری لائیں گے, ہماری امیج کو بہتر کریں گے. بھکاری جو بن کے ہم سامنے آ گئے ہیں, اس چیز میں کچھ بہتری آئے گی. دوسرا, آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے یہ ہم کو اس مصیبت سے نکالیں گے. اگر ہمیں آنے والی جنریشنز کے لیے کچھ سوچنا ہے, ہمارے لیے دیکھیں کچھ نہیں بچا, جتنا بھی ٹائم ہے یہ ایسے ہی ایلفی لگا کے چلے گا. لیکن اگر آنے والی جنریشن کے لیے سوچنا ہے تو آج اس بات کے لیے تیار ہیں کہ سخت ڈیسیجنز ان کو لینے چاہیے اور ان کو سپورٹ کریں کہ یہ سخت ڈیسیجنز لیں. ورنہ یہی سیاسی پارٹیاں ہوں گی, یہی ہم اور آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے اور یہ ملک کھڈے میں چلا جائے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. لیکن مارکیٹ میں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. بازار اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا بھی ہے تو مال لے کے کام کرنا چاہیے. آپ تھینک یو.